بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں متعدد مسائل پائے جاتے ہیں، طرح طرح کے مسائل پائے جاتے ہیں، لہذا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کی جماعت کو رکھا ہے، اور علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو بیان فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس کلپ میں یا آج کے بیان میں ہم بیان کر رہے ہیں عدت کا۔ ہمارے معاشرے میں عدت ایک اہم چیز ہے، اور نہ جانے انجانے میں لوگ اسے غلط سلط کر کے بیان کرتے ہیں، یا پرانی خواتین، پرانی بوڑھی عورتیں طرح طرح کے مسائل کے ساتھ اس کو بیان کرتی ہیں، جبکہ ہمیں حقیقت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عدت کی ڈیفینیشن کیا ہے، عدت کی تعریف کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے، یعنی لغوی معنی میں عدت کہتے ہیں شمار کرنے کو، گننے کو، کاؤنٹ کرنے کو، اور فقہا کی اصطلاح میں عدت کا مطلب ہے کہ نکاح زائل ہونے یا شبہ نکاح کے بعد عورت کا نکاح سے ممنوع ہونا اور ایک زمانے تک انتظار کرنا عدت ہے۔ اب کوئی بھی عالم یا کوئی بھی بیان کرنے والا دین کے مسائل اپنی زبان سے بیان نہیں کرتا، اس چیز کو بتاتا چلوں۔ ہمیں سب سے پہلے قرآن کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ یہ چیز قرآن میں ہے یہ کہ نہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ یہ نہیں۔ اب یہ عدت کا جو معاملہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی یوں ہی اپنی زبان سے تو بیان نہیں کر رہا، یہ قرآن سے بیان کر رہا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کے پتہ نکالتے ہیں، پڑتال کرتے ہیں، تو قرآن میں باقاعدہ صریح الفاظ میں عدت کا بیان ہے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق میں ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے فرما دو کہ جب عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے وقت کے لیے طلاق دو، اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ نہ عدت میں عورتوں کو ان کے رہنے کے گھروں سے نکالو، اور نہ وہ خود نکلے مگر یہ کہ کھلی ہوئی بے حیائی کی بات کرے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے دوسری پارہ نمبر 2 میں، سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 228 ہے: والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان يكن يؤمن بالله واليوم الاخر۔ طلاق والیاں اپنے کو 3 حیض تک روکے رہیں، اور انہیں یہ حلال نہیں کہ جو کچھ خدا نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا اسے چھپائیں، اگر وہ اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں۔ اور ارشاد فرمایا ایک اور آیت میں، اس سورۃ الطلاق میں، پارہ نمبر 28 میں: واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن واولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن اجلہن۔ ترجمہ: تمہاری عورتوں میں جو حیض سے نا امید ہو گئیں، اگر تم کچھ شک ہو، یعنی تم کو اگر کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ہے، اور حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ ایک اور آیت میں ہے: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ ایک اور بھی آیت ہے: تم میں جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کچھ مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں شرع کے موافق کریں، اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ قرآن سے اس چیز کو واضح کیا گیا۔ اب آپ کے سامنے
دو احادیث بھی بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ایک عالم یا کوئی بیان کرنے والا قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کتاب الطلاق میں یہ حدیث موجود ہے۔ مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا کی وفات شوہر کے چند دن بعد بچہ پیدا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے نکاح کی اجازت طلب کی، تو حضور علیہ السلام نے نکاح کی اجازت دے دی۔ یعنی سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا کے بچہ پیدا ہوا شوہر کی وفات کے چند روز بعد، جس میں حمل کی عدت، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، امام مالک و شافعی و بہقی نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وفات کے بعد اگر بچہ پیدا ہو گیا اور ہنوز مردہ چارپائی پر ہو تو عدت پوری ہو گئی۔ کہ کیا فرمایا کہ ایک طرف شوہر کا انتقال ہو گیا، اور ابھی شوہر کے انتقال کو چند ہی لمحے گزرے، شوہر کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ادھر بیوی کو بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت پوری ہو گئی۔ اب یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تو بیان کیا، لیکن فقہی مسائل کیا کہتے ہیں، تو یہ پتہ ہم چلتا ہے کہ عدت دو طرح کی ہو۔ ایک تو مطلقہ کی عدت، یعنی جس کے شوہر نے اس کو طلاق دی اس کی عدت کیا ہے، دوسرا یہ کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی عدت کیا ہے۔ دونوں کی ڈیفینیشن الگ الگ ہے، دونوں کی تعریف الگ الگ ہیں، دونوں کی جو شمار دن ہیں ایام ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ سب سے پہلے کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ تو جس کے شوہر کا انتقال ہوا اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، بشرطے کہ وہ حمل سے نہ ہو، اور اگر حمل سے ہے تو وضع حمل ہے، چاہے اگلے دن بچے پیدا ہو جائے، 2 دن بعد ہو، 1 مہینے بعد ہو، یا 2 مہینے بعد، یا 4 مہینے بعد، یا 5 مہینے بعد، وضع حمل ہے۔ اب 4 مہینے 10 دن والی میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، 10ویں کی شام کو اٹھ جاتے ہیں، جبکہ مسئلہ یہ کہتا ہے کہ 10ویں رات بھی گزارے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن کے 130 دن بنتے ہیں، تو 31ویں دن کی صبح کو عدت آپ کی پوری ہوگی۔ ٹھیک، یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب دوسری مطلقہ کی عدت، جس کے شوہر نے اس کو طلاق دی، اب یہ دیکھا جائے گا کہ طلاق کس حالت میں دی ہے۔ بعض لوگ طلاق دیتے ہوئے انہیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے طلاق دے دی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی بیوی حالت حیض میں ہے یا حالت طہر میں۔ طہر یعنی پاکی کے جو دن ہوتے ہیں، پاکی کے جو ایام ہوتے ہیں۔ اگر حالت حیض میں عورت کو طلاق دی تو یہ حیض عدت میں شمار نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کے بعد پورے 3 حیض ختم ہونے پر عدت ہوگی۔ یعنی کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ حالت حیض میں تھی، تو جس حالت میں جو ان سے حیض میں طلاق دی وہ عدت میں شمار نہیں ہوگا، پہلے وہ پورا ہوگا حیض، اس کے بعد 3 حیض شمار ہوں گے پورے۔ اسی طرح طلاق دی عورت کو، وہ حمل سے ہے، پیٹ سے ہے، امید سے ہے، تو اس کی بھی عدت وضع حمل ہے، چاہے 2 دن بعد بچہ پیدا ہو جائے، چاہے کسی بیماری کے سبب وہ بچہ گر جائے، حمل گر جائے، جیسے حمل گرا دیتے ہیں بہت سے ڈاکٹروں سے گرا لیتے ہیں، تو اس میں بھی صورت دیکھو، حمل گرانا تو غلط ہے، لیکن اگر وہ گر جائے یا کوئی گرا لے تو اس کی عدت تو پوری ہو ہی جائے گی، لیکن وہ کیا ہے کہ کم سے کم اعضاء بن چکے ہوں، بچے کے اعضاء بن گئے اور حمل گر گیا تو بھی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ تو لہذا عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اہم چیز ہے کہ موت کی عدت 4 مہینے 10 دن، یعنی 10ویں رات بھی گزارے، بشرطے کہ نکاح صحیح ہو، دخول ہوا ہو یا نہیں ہو۔ دونوں کا ایک حکم ہے، اگرچہ شوہر نابالغ ہو یا زوجہ نابالغہ ہو۔ یوں ہی اگر شوہر مسلمان تھا اور عورت کتابیہ تھی تو اس کی بھی عدت یہی ہے، مگر اس عدت میں شرط یہ ہے کہ عورت کو حمل نہ ہو۔ حمل ہوگا تو عدت وضع حمل ہوگی۔ تینوں چیز سمجھ میں آ جاتی ہیں، مطلقہ کی عدت اور متوفہ کی عدت۔ متوفہ کی عدت یعنی جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، 4 مہینے 10 دن، 10ویں رات کو بھی گزارے گی، اور حمل سے ہے تو وضع حمل ہے، بچہ جننا ہے۔ قرآن نے فرما دیا یضعن حملہن، یعنی اس کا وہ حمل اٹھا لے، اپنے حمل کو، حمل گر جائے، یہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری، جس کے شوہر نے طلاق دی، طلاق چاہے وہ کوئی سی دی ہو، 3 مہینے عدت ہے۔ جس کو حیض نہیں آتا، جس عورت کو حیض نہیں آتا، چاہے وہ بھی عمر کم ہو یا سن ایاس کو پہنچ گئی ہو، یعنی ایسی عورت جس کو حیض آنے بند ہو گئے ہوں، تو اس کی عدت 3 مہینے۔
اور جس کو حیض آتے ہیں اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اور اس میں 2 مسئلے اور میں ایڈ کر دیتا ہوں، ہمارے یہاں بڑے پیچیدہ لوگ بیان کرتے ہیں، خصوصاً عورتیں، گھر کی بوڑھی عورتیں پرانے زمانے کی، وہ کہتی ہیں کہ داماد جو ہے اپنی ساس کو نہیں دیکھ سکتا، یا بڑا بیٹا ساس کو اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ اس کا سیدھا اور سادہ مسئلہ یہی ہے کہ جن لوگوں سے عام طور پر پردہ قرآن و حدیث سے ہے تو عدت میں ان لوگوں سے پردہ، اور جس سے عام طور پر پردہ نہیں ان سے عدت میں بھی کوئی پردہ نہیں۔ کہ جن سے آپ جس کے لیے قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ ان سے پردہ کرو ان سے عدت میں بھی پردہ، اور جن سے ہے کہ ان سے پردہ نہ کرو ان سے عدت میں بھی کوئی پردہ نہیں ہے۔ لہذا یہ چند مسائل تھے، اور ضرورت کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ علماء سے رابطہ قائم کریں، کیونکہ قرآن میں ہمیں بیان کیا بتایا جاتا ہے کہ تم پوچھو، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو جانتے ہوں، جاننے والوں سے مسائل معلوم کرو، خود مختار نہ بنو، خود مسئلوں کے عالم نہ بنو، خود ایک طرح سے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، اس کی سمجھ میں یہ ہے، ہمارے گھر کی بیوی یہ کہہ رہی ہیں، ہماری والدہ ایسے کہہ رہی ہیں، بڑی بوڑھی عورتوں نے یہ بتایا، بڑے بوڑھوں نے یہ بتایا۔ بڑے بوڑھے کوئی معنی نہیں رکھتے، صرف قرآن و حدیث اور علماء ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔